الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال عليه الصلاة والسلام: طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اصلاح کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ شیخ کی تعلیمات پر عمل ہے. لیکن تعلیم پر عمل کی توفیق تب ملے گی، کما حقہ تعلیم تب برابر ثابت ہوگی، اور تب ہی توفیق ملے گی کہ شیخ کی عقیدت اور محبت بھی دل میں ہو. کیونکہ ہم اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ آنا جانا، یہ اٹھنا بیٹھنا، مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، آخرت سنور جائے. آخرت کی تیاری کے لیے ہم آتے ہیں. تو ظاہر جہاں سے انسان کچھ سیکھتا ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق میں کمی ہو تو پھر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ شیخ کے ساتھ محبت جو ہے وہ کامل ہونی چاہیے. حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدت کم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ختم ہو جائے، لیکن محبت ختم نہ ہو. اب یہ بات شاید عجیب بھی ہو کہ بھائی محبت کیا ہے اور پھر عقیدت کیا ہے، ہم تو دونوں کو ایک سمجھتے ہیں. تو محبت الگ ایک چیز ہے، عقیدت وہ الگ ایک چیز ہے. مثلا کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، فاسق فاجر ہے، ممکن ہے محبت اس کے ساتھ بھی ہو طبعی طور پر، لیکن عقیدت اس کے ساتھ نہیں ہوتی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو تو عقیدت بھی ہو، عقیدت ہو تو محبت بھی ہو. لیکن بہرحال عمومی طور پر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن محبت اصل ہے. کیوں؟ عقیدت منٹوں میں، سیکنڈوں میں، لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن محبت ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی. اب مثلا کوئی غیر مسلم ہے، اس کی کوئی ادا ہمیں پسند آ جائے تو اس کے ساتھ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک لگاؤ جو ہے انسان کو ہو جاتا ہے. ایک گناہ عقیدت یعنی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. گو عقیدہ ہمارا وہ نہیں ہے. مثلا ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی صفت ہے اس کے اندر، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک محبت، ایک لگاؤ انسان کو پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اس کے عقیدے کو بھی اپنا لیا.
تو اس وجہ سے حکیم علمت فرماتے ہیں کہ عقیدت ختم ہو سکتی ہے، اس کا احتمال موجود ہے، تو فرمایا بھلے ختم ہو لیکن محبت ختم نہ ہو۔ کیوں؟ محبت انسان کو پھر جو ہے نا عقیدت مند بنا دیتی ہے۔ محبت ہوگی تو پھر عقیدت پیدا ہو جائے گی، محبت ہی نہ ہوئی تو نری عقیدت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ محبت ہے، اور پھر اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے انسان آنکھیں بند کر کے شیخ کی تقلید کرے گا۔ کیوں؟ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، شیاطین الانس والجن دونوں لگے ہوئے ہیں کہ جو عقیدت میں کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ بھی بشر ہے، بشری تقاضے ہیں، کمزوریاں اس میں بھی اللہ نے رکھی ہیں، تو اگر انسان اس کی کمزوریوں پر نظر کرے گا تو ظاہر ہے پھر محروم رہے گا۔ تو ان چیزوں سے مبرہ ہو کر شیخ کے ساتھ تعلق قائم رکھے، اور اسی وجہ سے یہ بھی فرمایا کہ عام طور پر کہ شیخ کے ساتھ عقیدت اور محبت اور تعلق اور ربط یہ لازم اور ضروری ہے، مسلسل ربط ہو، لیکن فرمایا کہ بعض اوقات یہ اکٹھا ہونا یعنی جسمانی میل ملاپ جس کو کہتے ہیں، فرمایا یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ زرنی غبا تزدد حبا، کبھی کبھی میری اس ملاقات میں ناغہ کر لیا کرو تاکہ تمہاری محبت اور عقیدت بڑھے۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے اس کے لیے ہے جو ہماری طرح ہو، جو محبت میں کمال درجے تک پہنچ چکا ہو، عقیدت اس کی تام ہو، تو اس کے لیے پھر یہ اصول نہیں ہے، وہ ہمتاً شیخ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو ہمتاً شیخ کے ساتھ رہے گا تو ظاہر بشر ہے، اس کی گھریلو زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا، یا کچھ باتیں اس کے سامنے آ جائیں گی تو ممکن ہے، احتمال ہے کہ اس کی عقیدت میں کمی آ جائے۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے وہ مرید ہی پھر کیا، وہ پھر سچا مرید نہ ہوا کہ جس کے دل میں جو ہے نا معمولی بات سے جو ہے نا عقیدت کم ہو رہی ہو، معمولی سی بات اس نے دیکھ لی، سن لی اور پھر عقیدت میں کمی آ گئی، یہ پھر فرمایا کمال والا آدمی نہیں ہے۔ کمال کیا ہے کہ اس کو اگر بالفرض فرمایا حکیم علمت کا ہی ملفوظ ہے کہ اگر شیخ سے گناہ کا صدور بھی ہو جائے پھر بھی اس کی محبت اور عقیدت میں کمی نہ آئے، یہ کمال ہے۔ کیوں؟ جب محبت ہوگی تو وہ اچھی تعویل پیش کرے گا نا، اچھی تعویل پیش کرے گا۔ یہ واقعہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن آپ دوستوں کو یاد نہیں رہتا نا۔ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شناسا تھے یا رشتہ دار تھے، اقارب میں سے تھے کوئی، لیکن حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا روحانی تعلق نہیں تھا، یعنی اصلاحی تعلق نہیں تھا۔ ایک اور شیخ تھے، ان کے ساتھ ان کا اصلاحی تعلق تھا، اور بعض چیزیں ان سے ایسی صادر ہوتی جو اس کو آپ خلاف شرع یا خلاف اولا، خلاف حکمت کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شخص کی عقیدت اور محبت اپنے شیخ کے ساتھ قائم تھی۔ بہرحال لوگوں نے کوشش کی کہ اس کی عقیدت کم کر دی جائے، اس کو یہاں سے الگ کر دیا جائے اور اس کو کسی صحیح آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، اس کو جو ہے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن وہ تھا کہ اس کی محبت اتنی کامل تھی کہ ان معمولی باتوں سے اس کی عقیدت میں اور محبت میں کمی نہیں آئی۔ یہاں تک حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اس حد تک لوگوں نے کوشش کی کہ ایک مرتبہ اس سے یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارا شیخ جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ زانی ہے، زنا کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، لواطت میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر محرموں کے ساتھ اس کا اختلاط ہے، لیکن اس بات سے بھی اس کی عقیدت کم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا دیکھو میں جو چیز سیکھنے کے لیے آئی ہوں میرا اس سے کام ہے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا، نہ میں نے دیکھا ہے نہ اور کچھ، مختلف باتیں ہوتی رہتی۔ تو ایک دن اس کو کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو آج تمہارے شیخ کو ہم نے فلاں گھر میں فلاں جو طوائف ہے عورت ہے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
ہم نے خود دیکھا ہے اس کو. پھر رات کے پچھلے پیر وہ وہاں سے نکلا، تو پھر بھی تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اس نے کیا کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ کے ساتھ عقیدت ایسی ہونی چاہیے، اگر معمولی باتوں پر نظر ہوگی نا تو جو کچھ کمایا ہے وہ بھی گنوا دے گا، اور مزید پھر جو ہے نا کچھ مل جائے اس کی توقع نہ رکھیں. تو حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیا کہا کہ بھائی رات کے اتنے بجے ہم نے تیرے شیخ کو دیکھا، فلاں گھر میں وہ گھسا تھا، اور وہاں سے پھر ہم نے رات کے آخری پہر میں وہاں سے نکلتے بھی دیکھا ہے. گویا ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. تھا یا نہیں، لیکن بہرحال اس کی عقیدت کو کم کرنے کے لیے مختلف حربے لوگ استعمال کر رہے تھے. اور یہ فطری ایک بات ہے کہ انسان اگر کسی ایک شیخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا میرے شیخ کے پاس آئے. یہ ایک فطری بات ہے. فطرتاً جو ہے نا انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، ان کو ادھر آنا چاہیے تھا، اصلاح ہو جاتی ان کی، کچھ سیکھ لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی تو پیدا نہیں کیا، فرد واحد تو ہے نہیں، دنیا بھری ہوئی ہے مشائخ سے، علماء سے، بزرگوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا ہے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت اور محبت کو بٹھا دیتا ہے. کوئی ایک طرف جاتا ہے، کوئی دوسری طرف جاتا ہے، اور ہر ایک اپنے اس جانے پر اپنی اپنی جگہ پر مطمئن رہتا ہے. جیسے اطباء ہیں نا، حکماء بہت سے ہیں، تو کوئی ایک طرف جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے فلانا بہت اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی وہ فلانا بہت اچھا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو روحانی رزق ہے یہ تقسیم کر دیا ہے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عقیدت بھی انسان کے دل میں پیدا کر دی. تو عارض یہ کر رہا تھا کہ جب اس کو یہ کہا، اس بہت تنگ ہو گیا. اس نے کہا دیکھو اور مجھے تنگ نہ کرو، اسی ایک بات کے متعلق مجھے آج تک شکوک اور شبہات تھے. کس ایک بات کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے شیخ کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ایسے ہوا فلانے نے دیکھا جی، ہم جو ہے نا گواہ پیش کر سکتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ یہ پیچھے ہو جائے. تو وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. تو ہماری طرح کوئی ہوتا تو شاید بھاگ ہی جاتا کہ ہاں یار واقعی یہ تو اچھا ہو گیا تم نے وقت پر بتلا دیا، ورنہ گمراہ ہو جاتے. پتہ نہیں کتنا زمانہ ہم نے گمراہی میں گزار دیا. تو اس نے کہا دیکھو اس ایک ہی بات کا مجھے شک تھا، تردد تھا آج تک، اور میری عقیدت میں کمی نہیں تھی، لیکن ایک بات کا میرے دل میں کھٹکا تھا. آج الحمدللہ وہ کھٹکا بھی ختم ہو گیا. کہ بھئی کیا کھٹکا تھا، کیا تردد تھا تمہیں؟ اس نے کہا میرے شیخ نے آج تک شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی ہوئی تھی. تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں شیخ صاحب بیمار ہیں، نامرد ہیں، یعنی جو قوت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے شاید اس کا فقدان ہے، کمی ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے. اس تردد میں تھا. لیکن تمہاری اس بات نے اس تردد اور شک کو رفع کر دیا کہ ہاں واقعی میرا شیخ مرد ہے. آج انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی میرا شیخ مرد ہے، مرد جڑیں ہیں. اب تک تو میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیوں سی بھائی شادی کیوں نہیں کر رہا، کیا ہو گیا ہے، کیا کمی ہے، شاید کوئی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، کیا عذر ہے. لیکن آج تمہاری اس بات نے وہ جو تردد تھا وہ بالکل ختم کر دیا ہے. بس الحمدللہ میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا شیخ کامل ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، ظاہر باطنی دونوں لحاظ سے کامل ہے. تو اب دیکھیں اس بات سے بھی اس کی عقیدت ختم نہ ہوئی، یہ کمال ہوتا ہے. وہ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ہمارے یہ جو پیر بھائی ہیں حضرت کے خلیفہ رحمۃ اللہ صاحب، حاجی صاحب، ان کا ایک مرید ہے، کبھی ادھر آئے تو جو ہے نا آپ دیکھ لیں گے ان کو، پہلے کبھی کبھار آ جایا کرتے، اب یہاں سے وہ چلے گئے اپنے گاؤں. تو اس شخص کے متعلق حاجی صاحب خود فرمایا کرتے ہیں کہ اس شخص کو میرے ساتھ عجیب و غریب جو ہے نا عقیدت اور محبت ہے. وہ کہتا تھا کہ اگر حاجی صاحب جو ہے نا مطلب کپڑے نکال کر رنگا پھرنے لگ جائے نا تو میری پھر بھی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت ختم نہیں ہوگی. اس حد تک والہانہ تعلق اس کو ہو گیا تھا. اصل چیز یہ ہے اس راستے میں، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنے آگے کیوں بڑھ گئے؟ صحابہ تو سب صحابہ تھے، لیکن جو معیار محبت اور تعلق کا ان کو حاصل تھا وہ باقیوں کو اس درجے میں حاصل نہیں تھا. اور ظاہر جس کو جتنی عقیدت اور محبت ہوگی اتنا ہی پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرما دیتا ہے، وہ نقطہ رس بن جاتا ہے. ایسی ایسی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں کہ وہ دوسروں کے ذہن میں ہوتی نہیں ہیں. بس بالکل وہ شیخ کی جو ہے نا ایگزیکٹ کاپی بن جاتی ہے، پھر کاپی بن جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نسبت اتحادی منتقل فرما دے، نسبت اتحادی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ جو شیخ کے دل میں آیا وہی مرید کے دل میں بھی آ گیا. بارہا دیکھیں کتنے مواقع ایسے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرماتے
صحابہ کرام کو تردد سا ہو جاتا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں ہوا۔ جو جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے وہی جواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر جاری ہوتا، یہ نہیں کہ سنا ہوتا بغیر سنے۔ صلح حدیبیہ کو دیکھیں، اور ایسے یعنی واقعات ہیں کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ کمال جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا۔ تو جتنی عقیدت اور محبت ہوگی اتنی ہی جلدی اصلاح ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، اصلاح ایسے نہیں ہوگی، کیوں؟ یہ تقلید ہے، تقلید محض کا راستہ ہے۔ حکیم علامت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا، کسی نے کہا حضرت خانقاہ میں جو ہے نا جو معمولات ہوتے ہیں، مثلا نماز کے اوقات وغیرہ ہیں، بالکل خاموشی پرسکون ماحول ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا کہ علی جی ٹائم کاٹ گیا جی، علی جی بد گئے جی، علی جی مولوی صاحب کو تھے جی، علی جی قاری صاحب کو تھے جی، مکاؤ جی، جلدی کرو جی۔ فرمائے بھائی یہاں شخصیت پرستی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ شخصیت پرستی، مطلب یہ تھا کہ اصلاح کی تم آئے ہو ایک کتابیں ہو، تو فرمائے یہاں یہ باتیں نہیں ہو۔ فرمائے باہر جمہوریت ہے، ہر ایک اپنی جو ہے نا بولتا ہے، تو فرمائے پھر تو گڑبڑ ہوگی نا۔ تو وہ شیخ کے پاس جب آئے گا نا، انسان تو اپنی جمہوریت کو چھوڑے گا، اپنی انا کو چھوڑے گا، جو اندر کچھ بھرا ہوا ہے نا اس کو چھوڑے گا، پھر کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل عقیدت جو ہے نا وہ نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں عقیدت کے سینگ نہیں ہے کیسے نظر آئے۔ وقت ہم نے کیا رکھا تھا، 6 بج گئے ہیں، ابھی تک دوست آ ہی رہے ہیں، ابھی تک آ رہے ہیں جی۔ یوگی والے ماشاء اللہ پتہ نہیں کس وقت پہنچے گے یا پہنچ چکے ہیں کہ باہر ہیں، اور چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، شرم کے مارے اندر آتے نہیں ہوں گے۔ کسی نے کہا گاڑی نہیں، اور کسی نے کہا میں جو ہے نا میں پرائیویٹ میں سفر نہیں کر سکتا ہوں، اور کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا۔ خدا کہ بندو نماز پڑھ کر نکلا ہو تو کیا ادھر ہی 2 گھنٹے گزار دو نا۔ گھروں میں تو شاید بجلی بھی نہ ہو، تو بجلی کا وہ معاملہ بھی جو ہے نا نہیں ہے نا کہ بجلی جو ہے نا شارٹ ہو جائے گی جی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، وہ چیز بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا پلے باندھ لیں کہ جی ہم نے وقت پر جانا ہے۔ اب دیکھیں آج میں وقت سے پہلے آیا نا، مجھے پتہ تھا مولوی صاحب سے، میں نے کہا ان دوستوں نے جو ہے نا ان 7 سالوں میں جو ہے نا ویزما خلے حدیث ہے پور اسلام پشتوں میں کہتے ہیں، یہ جو ہے نا نہ سدھرے، وقت پر آنے کا جو ہے نا وہ کوئی مزاج ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں کہ ان کے لیے آدھا پونا گھنٹہ لیٹ بھی کریں، اور پھر جو ہے نا پھر جلدی ختم کرنا بھی پڑتا ہے، وقت پر ختم کرنا پڑتا ہے، کبھی 10 منٹ اوپر بھی ہو گئے تو ایک تفیش رہتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو آدمی آ گیا بس آ گیا، اب قسمت اپنی اپنی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں ہیں، اصلاح ایسے نہیں ہوگی، ان چیزوں کو جو ہے نا پہلے آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ وقت کی پابندی بہت لازم اور ضروری ہے، پھر اصلاح ہوگی۔ شیخ کے دل میں انقباض نہ ہو، مقدر ہو گیا دل نہ، پھر جو ہے نا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بددعا نہیں دیتا کہ وہ بددعائیں دیتا رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فیض کے انتقال میں جو ہے نا پھر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کامل عقیدت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ یہی معاشرت ہے۔ دیکھیں اب بار بار ہم یہ جو ہے نا اس پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی معاشرت اور معاملات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری معاشرت کیسی ہے، میرے معاملات کیسے ہیں۔ اب معاملات کے متعلق دیکھیں پچھلی دفعہ بالتفصیل میں نے واقعہ سنایا، گھنٹہ اس پر لگ گیا، اس کا فائدہ اور اثر کیا ہوا کہ ایک جو ہے نا اجنبی عورت اور اجنبی مرد غیر مسلم یہودی یا عیسائی وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اگر ہمارے معاملات کو دیکھیں باوجود مسلم ہونے کے، مسلمان ہونے کے، اگر ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ وہ کافر کے مسلمان ہونے کو چھوڑیں، مسلمان بھی برگشتہ ہو رہا ہے اسلام سے، اتنے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے معاملات کو سدھاریں، اپنی معاشرت کو سدھاریں، لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہے، تعلق ہے، اس کو صحیح طور پر جو ہے نا ادا کریں۔ اپنے حق کی توقع نہ رکھیں، دوسرے کے حق کو ادا کرتے رہیں، یہ اصل کمال ہے۔ ہم دوسرے کا حق تو ادا کرتے نہیں، اپنے حق کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ کب ہوگا؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بس دوسرے کے حق کو ادا کرتے رہیں، آپ کا حق ادا ہوا یا نہ ہوا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ پر عمل کریں۔ یہ اولو الالباب کی ایک صفت کیا ہے؟ عباد الرحمن کی صفت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کے بدلے میں اچھائی کرو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ یہ نہ ہو کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے۔
پھر تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ تو بہرحال معاملات اور معاشرت پر نظر رکھنی ہے، اور پھر اس میں مقدم چیز کیا ہے کہ وہ والدین کے حقوق ہے، اس کے متعلق ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں 3 حلقے ہو گئے، آپ لوگ تنگ بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن مجھے ابھی تک تسلی نہیں ہوئی۔ جب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی نا تو میں لگا رہوں گا اس کے متعلق۔ کیوں؟ اصل تسلی تو حکیم کی ہے نا، ڈاکٹر کی ہے، طبیب کی ہے۔ جب وہ مطمئن ہوگا تو پھر مریض کو کہے کہ بس اور تھوڑی دوائی پوری ہو گئی ہے، تو ابھی دوائی پوری نہیں ہوئی، ابھی جو نہیں یہ دوائی چلتی رہے گی، پتہ نہیں 2 ہفتے چلتے ہیں، 3 ہفتے اس میں لگتے ہیں، واللہ عالم۔ تو اس پر بھی آپ تنگ نہ ہو یار، جلدیں روز یا پھر ماؤ داغ پیو داغ، ماؤ داغ پیو داغ 6 مہینے پہلے 3 داغ بیان کر دے رہے ہیں تو جڑے داغ بیان کر دے رہے ہیں، ہونے کا پیچھا لگ گیا۔ تو یہ بنیادی حقوق ہے نا، ان حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے جنت یا دوزخ ہیں۔ تو یہ جو ہم محنت کرتے ہیں آخرت کی فکر کیا ہے؟ جنت یا دوزخ ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو اسی کے متعلق فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت یا دوزخ ہیں۔ تو جنت کب ہوں گے؟ کہ جب ہم ان کے حق ادا کریں گے نا، حقوق ادا کریں گے تو جنت بن جائیں گے، جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور اگر حقوق میں کمی کوتاہی ہوگی تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو والدین کا نافرمان ہے میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ اپنے اوپر اللہ نے یہ بات لازم فرما دی ہے، لازم فرما دی، تاکید ہے اس میں، یعنی انتہائی زجر ہے، توبیخ ہے کہ اللہ نے فرمایا بالکل یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آج کل دیکھیں نا معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے یا نہیں؟ والدین کو کس نے پہچانا؟ کون حق ادا کر رہا ہے؟ ہر ایک ہاتھ میں 5 فٹ آئے ہیں دنیا میں سے۔ اور پھر جب والدین بڑھاپے تک پہنچ گئے پھر تو پوچھتے ہی نہیں ہے، پھر تو ظفر آتے میں آپ جانا جو ہے مطلب ہے وہ ابا جی انہیں پرانے لوگ ہیں ان دا ذہن اور اس فائدہ نہیں رہے جی، وہ ماحول نہیں رہا جی، وہ ذہن نہیں رہا ان کا، پرانے لوگ پرانی باتیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ایسی دعا کرو جی، ابا جی انہیں بڑے سخت ہیں، امی جو ہے نا بڑی سختی کرتی ہے جی، پرانے لوگ ہیں جی، بس کیا ہوں دعا ہی کا رکھتے ہیں، پرانے لوگ ہیں اور تم نئے لوگ بن گئے ہو۔ ان پرانوں کی وجہ سے جو ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان جو ہے نا اس کا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے والدین کا بھی یہی درجہ ہے کہ وجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، والدین اس کے لیے سبب بن گئے۔ تو والدین ہی کو جو ہے نا ٹھکرا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر خسرت دنیا والا آخر ہوگا۔ آخرت تو گئی ہی گئی، دنیا میں بھی ایسا انسان ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اگر ظاہراً بعض اوقات ذلت نہ بھی اٹھائے، دل کے لحاظ سے ذلیل ہوگا، دل پریشان اور بے اطمینان اور بے سکون رہے گا، اس کو کبھی بھی سکون قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو، فرمائے 500، اور ایک حدیث میں فرمایا 1000 سال کی مسافت تک محسوس ہوگی کہ بھئی یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس خوشبو سے محروم رہے گا۔ خوشبو سے محروم ہو تو جنت کہاں داخل ہو سکتا ہے؟ پھر جنت کا داخلہ کب ہو سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں مجھے اپنے امت کے جو عذابات دکھائے گئے، فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں، اور فرمایا اتنے جل جاتے ہیں بالکل کوئلہ بن جاتے ہیں، کوئلہ بن جاتے ہیں، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا سابقہ حالت پر لوٹا دیتا ہے، جسم پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر ایسے ان کا جسم جلتا 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 کوئلہ بن جاتا ہے، راکھ بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سابقہ حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان تھے، والدین کے دل کو جلایا دنیا میں، ایک بات کر دی بیچارے تڑپتے رہتے ہیں، جلتے ہیں کہ یا اللہ کیا کرے اس کے ساتھ۔ تو فرمایا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں دے دی، تم نے ان کو دنیا میں جلایا، میں تمہیں یہاں جہنم میں جلا رہا ہوں۔ اتنی سخت بات پرس ہوگی؟ بعض اوقات معمولی سی بات ہوتی ہے، انسان کوتاہی کر لیتا ہے، اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مفسر تھے، معتزلی تھے لیکن بہرحال بہت بڑے مفسر تھے، اور تفسیر کشاف کو ہمارے جتنے بھی یعنی علماء ہیں فرمائے کہ سب سے ٹاپ پر جو ہے نا سب سے بہترین اور اچھی تفسیر فرمائے وہ تفسیر کشاف ہے۔
علامہ زمخشری، ان کے متعلق آتا ہے چھوٹی سی عمر میں یہ مولا تھا یا جو بھی کوئی پرندہ تھا اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا باندھ لیا اور اس کو جو ہے نا جیسے ایسے لارا دیں ایسے لگے تھے، کھیل رہے تھے اس کے ساتھ. تو والدہ نے کہا بیٹا نہ کرو، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اب بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اثر ہو رہا ہے. تو والدہ نے کہا دیکھو بیٹا مت کرو، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. علامہ زمخشری فرماتے ہیں میں نے کان نہیں دھرا، میں نے کہا یہیں لگی دی ہے. بس فرمایا ویسے اس کو جو ہے نا لگا ہوا تھا، بس جو ہے نا دھاگا ٹوٹا یا کیا وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹانگ ہی اس کی کتنی سی تھی بالکل نظر ہی نہیں آتی. جب ٹانگ ٹوٹ گئی تو والدہ بڑی خفا ہوئی، ناراض ہوئی اور اس نے کہا زمخشری اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کو ایسے ہی توڑ دے جیسے تو نے اس کی ٹانگ کو توڑا. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زمانہ گزر گیا اور پھر میں علم سے فراغت مجھے حاصل ہو گئی. فرمایا لگ بھگ 13 سال میری عمر تھی یا 15 تھی، کم و بیش اتنی میری عمر تھی، اور یہ واقعہ 3 4 5 سال کی عمر کا تھا. اتنا زمانہ اس میں گزر گیا. فرمایا کہ میں گھوڑے پر آ رہا تھا، کسی جگہ پر میرا گھوڑا پھسل گیا اور میں اس سے گر پڑا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. کسی نے کہا ہو اٹھاؤ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. فرمایا میں نے کہا ٹانگ نہیں ٹوٹی، والدہ کی بددعا لگ گئی. تو یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ ہو مجھے بددعا دی تھی وہ نہیں لگی، نہ معلوم اس میں کتنا زمانہ گزر جائے. 8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر جائیں اس کے بعد، لیکن ضرور اثر ہوگا. ہاں اگر صدق دل سے توبہ طائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے. دنیا میں ان سے جو ہے نا معافی تلافی کر لے پھر آسانی ہے، ورنہ عمر میں برکت بھی ختم ہو جائے گی، رزق میں برکت بھی ختم ہو جائے گی. رزق میں برکت، عمر میں برکت چاہتے ہیں، اولاد نیک اور صالح چاہتے ہیں، تابعدار اور خدمتگار چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کی خدمت لازم اور ضروری ہے. دیکھیں ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، صحابی تھے، ایسا صحابی، یہ صحابہ کے واقعات اس وجہ سے بھی سناتا ہوں نا، عام کوئی بزرگوں کے سنا لے ایسے نے بزرگ کیا سو چھوڑو. تو صحابی کہیے کہ ہر ایک کے دل میں قدر و منزلت ہوتی ہے کہ بھائی صحابی کا واقعہ ہے، آخر ذرا اتھینٹک بھی ہوتا ہے، سبھی اتھینٹک ہیں، صحیح تصدیق و شدہ باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کوئی اپنے سے لگ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے کوئی ممبر پر بیٹھ کے اپنی طرف سے جو ہے نا شروع ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ آپا کو نہ مار دے، بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی ضرورت کوئی کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے بیٹھ کر جو ہے نا ہانک دے؟ کسی نہ کسی جگہ اسے پڑھا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی تصدیق کے بعد شاید اس کی وہ حیثیت نہ ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، جو بھی اس کو نام آپ دے دیں، لیکن ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ایک شخص ایسی جو ہے نا شروع ہو جائے، کیا جو ہے نا آدمی بیٹھا ہے سوچتا رہتا ہے، بناتا ہے اور پھر آ کر پیش کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس صحابی کے متعلق آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اپنی ہر بات آ کر پیش فرمایا کرتے تھے. یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ، اس میں 3 صحابہ کا ذکر ہے. ایک صحابی اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے، نوجوان ہے، ابھی تک رشتہ نہیں آیا اس کا، اس کے لیے کوئی علاج، کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی درود، کوئی پڑھنے کے لیے دعا بھی فرمائیں، کچھ عمل ہو تو وہ بھی بتلا دیں. دوسرا صحابی ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہے کہ بس ناک کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، بس میں بات کرتا ہوں اور آگے سے شروع ہو جاتی ہے، بس نان سٹاپ ہے، پھر لگی رہتی ہے. کچھ تعویذ، کچھ دم وغیرہ، کوئی عمل، دعا وغیرہ فرمائیں. تیسرا صحابی آیا، کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کام کے لیے ہاتھ ڈالتا ہوں بس جو ہے نا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کبھی ہوا نہیں، اس پریشانی میں ہوں. میری پریشانی الگ، جس قافلے کے ساتھ میں جاتا ہوں، ہم تجار ہیں، تاجر ہیں، تجار کے ساتھ جب میں جاتا ہوں تو مجھے تو نقصان ہے ہی، میری وجہ سے ان اور لوگوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. میرا سامان بکا یا نہ بکا، ان کا سامان بھی نہیں بکتا. تو اب کوئی مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور اکیلا انسان سفر کر نہیں سکتا، قافلے کے بغیر سفر ناممکن ہے. تو نہ لوگ مجھے چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ساتھ رکھ سکتے ہیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے یہ کہا کہ جی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا فرمائیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا سا
معمول بتایا اور فرمایا دیکھو ایسے کرو، عصر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو، اپنی بچی سے کہو اور تم خود بھی تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو، مثلا لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، فرمایا تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو، اور فرمایا پھر ساتھ ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور پھر کچھ ورد ان کو بتایا، خصوصاً وہ کون سی آیت ہے جی، کس پارے کی ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا اس آیت کا ورد اس بچی کو کہو کہ ہر نماز کے بعد اس کا ورد وہ کرے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا جس کو بتا دیا جائے۔ فرمایا اس سے یہ کہو کہ یہ ورد وہ کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو اب دیکھیں معمولی باتیں تھیں نا، صحابہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہو رہا، اب اس کا تعلق اصلاح کے ساتھ تو نہیں ہے نا، کہ ہے براہ راست اصلاح کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق بھی انہوں نے پوچھا کہ جی اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اپنی بچوں کے رشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے کہ جو بھی اچھا رشتہ آئے آپ جو ہے نا وہ رشتہ طے فرما لے، ہمیں منظور ہوگا، اور اگر رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، رشتہ آ نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی رجوع کر لیا کہ جی کچھ دعا وغیرہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال ان کو بتائے، اس کی برکت سے فرمایا کہ بہت جلد تمہیں رشتہ مل جائے گا۔ تو چونکہ ان کے اندر عقیدت کامل تھی، یقین تھا ان کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین تھا، تو صحابی فرماتے کہ جب میں وہاں سے گیا، میں نے، میرے گھر والوں نے، سب نے جو ہے نا وہ عمل شروع کر لیا۔ فرمایا 7 یا 8 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین رشتہ عطا فرما دیا، ان کا کام تو ہو گیا۔ دوسرے صحابی جس نے کہا جی کہ وہ گھر والی بڑی جو ہے نا تیز ہے، چھوڑتی نہیں ہے، بات بات پر لڑتی ہے، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں کوئی بات کرتا ہوں ایک تو وہ 100 باتیں سنا دیتی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس کو جو ہے نا کیا کمی ہے، کس وجہ سے وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتی، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، بس اس کے دل میں مخفی کینہ اور بغض اور حسد پڑا ہوا ہے کہ وہ مجھے برداشت نہیں کرتی، حالانکہ میں ضروریات سب پوری کرتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کرو، دیکھو جب گھر میں جاؤ تو آخرت کے متعلق کچھ اس کو احادیث سنا دیا کرو، جو تم یہاں سنتے ہو اس کی تعلیم جو ہے نا گھر میں کر لیا کرو، جو باتیں سنو وہاں جا کر بیان کر لو کہ آخرت میں ہم نے جو ہے نا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ان حقوق کے متعلق پوچھ پاچھ ہوگی، تو ایسے فکر آخرت کے متعلق کچھ باتیں کرو، اس سے اس کا دل نرم ہوگا۔ اور پھر فرمایا یہی نسخہ ان کو بتایا کہ عصر کے بعد بیٹھ کر تھوڑا ذکر کر لیا کرو، اور پھر فرمایا ساتھ تھوڑا سا درود شریف بھی پڑھ لیا کرو، چاہے وہ جتنا بھی کوئی پڑھے، 300 پڑھے، 1000 پڑھے، 500 پڑھے، جتنا بھی، فرمایا درود شریف کا اہتمام کرو، فرمایا کہ اس کی برکت سے وہ تمہاری تابعدار بن جائے گی۔ صحابی چلے گئے گھر، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس وہ شروع ہو رہی تھی، اس سے کہا دیکھو آج ایک بات جو ہے نا کرتا ہوں، اس بات کو سننے کے لیے جو ہے نا کان رکھ لو، خیر ذرا جو ہے نا منہ کو لگام دے دو، زبان کو لگام دو، کہ تو ہم نے جو ہے نا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ پوچھ ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ بشارت، یہ وعدے اور وعیدیں ذکر کر دی۔ کہا بس میری بات سن لو، باقی تمہاری مرضی ہے، پھر عمل کرو یا نہ، لیکن آج میری بات سن لو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو آپس میں یہ باتیں کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، بغض اور کینہ اور حسد تمہارے دلوں سے نکلے گا۔ تو بیٹھو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آخرت کے متعلق۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے گفتگو کی، اب وہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، توجہ تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں ایسے اثر رکھا کہ وہ جو ہے نا زار و قطار رونے لگ گئی۔ جب میں نے آخرت کا ذکر چھیڑا تو وہ رونے لگ گئی، رو رہی تھی، پھر میں نے اس کو کہا تھوڑا سا جو ہے نا ذکر کر لیتے ہیں، تو ہم نے اجتماعی طور پر مل کر جو ہے نا ذکر کیا۔ ذکر جو ہے نا وہ اجتماعی بھی ہے، انفرادی بھی ہے، جہری بھی ہے، سری بھی ہے، خفی بھی ہے، قلبی بھی ہے، جو بھی کریں آپ، بس کسی کو تکلیف نہ ہو ہمارے ذکر سے، خلاصہ یہ۔ تو وہ صحابی فرماتے کہ ہم نے وہ ذکر شروع کر دیا، ہم جو ہے نا ذکر کرنے لگ گئے، نفی اس بات کا ذکر جو ہے نا اس کا اپنا کریں گے وہ شروع کر دیا، بس لگ گئے جی کریں ذرا آپ بھی نفی اس بات کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
فرماتے ہم نے ذکر کر لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، میں نے کہا کہ اب درود شریف پڑھ لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف مجھ پر پڑھو۔ فرمایا ہم بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہے۔ فرمایا اس ایک مجلس کا یہ اثر ہوا کہ میری بیوی تھی کہ وہ جو ہے نا اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، لگی ہوئی تھی جو ہے نا رو رہی ہے، اور دنوں میں زبان چل رہی تھی۔ فرمایا آج اس کی آنکھیں برس رہی تھی، اور اس نے کہا جب میں نے اور باتیں کرنی چاہیے، اس نے کہا بس جو ہے نا میرا دل پھٹ جائے گا، بس جو باتیں تم نے کی ہے نا میرے دل سے وہ جو کینہ تھا تمہارے متعلق، جو مخفی ایک جو ہے نا حقد جس کو کہتے ہیں، ایک بغض سا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ بس اب جو ہے نا میں تمہاری تابعدار رہوں۔ تیسرا صحابی جس کا تعلق جو ہے نا اس کے ساتھ ہے، والدین کے حقوق کے ساتھ ہے، اس کا ذکر اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی جاتا ہوں، جو بھی چیز لیتا ہوں، بیچتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، لین دین معاملات، کبھی مجھے نفع ہوا ہی نہیں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور میری وجہ سے باقی قافلے والوں پر اثر پڑ جاتے، وہ بیچارے بھی نقصان میں ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے کچھ خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں مجھے نفع عطا فرمائے، نقصان سے مجھے محفوظ فرما دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب زندہ ہے۔ فرمایا تیرا والد زندہ ہے؟ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والد بھی زندہ ہے۔ فرمایا جب بھی تم سفر پر نکلو، جب بھی تجارت شروع کرو، والدین کی دعا لے کر نکلو، والدین کی دعا لے کر نکلو۔ بس اتنی سی بات کہی، فرمائے جاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے، سمجھنے والے تھے۔ صحابی دوڑا گھر آیا، قافلہ اب تیار ہے، سب نے کہا بھائی سامان ہم نے لے لیا ہے، تم نے سامان لیے، یعنی اس نے کہا سامان بھی لے لیا ہے، تھوڑا وقفہ کر لو، تھوڑا یعنی انتظار کر لو، آج نہیں تو کل نکل جائیں گے، لیکن ضروری کام ہے، لہٰذا تم میری وجہ سے آج جو ہے نا اس سفر کو مؤخر کر دو کل تک۔ قافلہ تیار تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے، ہم نے جو ہے نا تجارت کا مال لیا، وہ ہے آگے جائیں گے، لوگ انتظار میں ہوں گے، لیکن چلو ہم تھوڑا بہت تمہارا انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ گیا گھر اور والدہ کے جو ہے نا پاؤں میں جا کر بیٹھ گیا یہ صحابی، اور کیا کہا اے اماں جان جب میں چھوٹا سا تھا نا تو نے مجھے جو ہے نا بڑا کیا اور پالا اور پوسا، جب مجھے میٹھے کی ضرورت پڑی نے مجھے میٹھا بھی کھلایا، جب مجھے پیاس لگی نے مجھے پانی بھی پلایا، جب مجھے گرمی لگی نے مجھے گرمی سے بھی بچایا، سردی لگی سردی سے بھی نے مجھے بچایا، میری جو بھی ضرورت ہے اماں جان نے پوری کی ہے، نے اپنی خوشی اور راحت کو میرے لیے ختم کر دیا، اگر میں غمزدہ بیمار پریشان تو نے اپنی خوشی کو جو ہے نا میری اس غم اور تکلیف میں جو ہے نا اس کو بدل دیا، گویا تو بھی جو ہے نا غمگین ہے، یہ ساری باتیں کر لی اماں جان مجھ سے راضی ہو جا، میں جو ہے نا تیرے پاؤں میں پڑتا ہوں کہ مجھ سے تو راضی ہو جا، اور میرے متعلق تیرے دل میں جو معمولی کوئی کینہ سا ہے، کوئی بغض سا ہے، کوئی ناراضگی سی ہے، اس کو اللہ کے واسطے دل سے نکال دے۔ یہ نہیں کہا، دیکھیں صحابہ سے سمجھ آئے، یہ نہیں کہا کہ مائے میں آئے نا کوئی غلطی ہے تو 10، کیا خیال ہے؟ ہم تو ایسے کرتے نا، یا یہ اگر کوئی ایسی تلقین کر لے کہ بھائی جاؤ والدین کی خدمت کرو، ان سے کوئی معافی تلافی کرواؤ، دعا ان سے لو۔ کل ایک دوست کا فون آیا، میسج رات کو 1 بجے، تو میں بھی جاگ رہا تھا، اس نے کہا جی ایسے میری نوکری کا مسئلہ ہے، اور آج کا کہا ہے کہ آج پتہ لگے گا کہ تمہیں جو ہے نا ہم رکھتے ہیں یا نکالتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، لیکن ایسے کرو کہ والدین کے پاس جاؤ، ان سے معافی طلب کرو، ان کے پاؤں میں پڑو، ان کی مٹھی چاپی کرو، ان سے کہو جو غلطیاں ہو چکی آئندہ کے لیے میں احتیاط کروں گا، میرے لیے دعا کر لیں۔ اب یہ بات جو ہے نا اس کے لیے تو ایٹم بم ہے، پتہ نہیں اس نے اس پر عمل کیا ہے نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جیسے میں نے کہا نا ایسے نہیں کیا اس نے، ایسا نہیں کیا۔ یہ کیوں؟ یہ انا ہے نا ہر ایک آدمی کے اندر، انا ہے، انا کہ بھائی میری انا جو ہے نا وہ نہ ٹوٹے، میں کیسے جو ہے نا والدہ کے سامنے جو ہے نا جھکوں گا، والد کے سامنے کیسے میں جھکوں گا،
کیسے میں معافی مانگوں گا کیونکہ بہت بڑا ہو گیا ہوں. کیا ہے اور بڑا پن جو ہے نا ہر ایک کو اپنا پتہ ہے. اپنی جو ہے نا وہ بچپن کو انسان یاد کرے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے. اور جب بڑھاپے کو پہنچے تو ہم کہتے ہیں ہو جی بڑی عجیب گلاں کر دیں جی. ادھر دیکھیے کسی ناشنا خبری کی بھی تم اپنا مور میں سے ناشنا خبری کی بھی بس عجیبہ خبری دی بس دوا کوئے نا خدا دی دما کی منگ. ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بس یہ دعا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے جی. کچھ سمجھ نہیں آتی, پرانے لوگ ہیں باتیں کرتے ہیں لگے رہتے ہیں, بس جو ہے نا شروع ہو گئے. تو بھائی اب ان کا کہولت کا زمانہ ہے اور یہ بچپن بن گیا تھا, اب تم بھی گزارا کرو نا. یہی والدین تھے نا, حضرت فرمایا کرتے تھے انسان اس پر سوچے دیکھیں ہم جو ہے نا چھوٹے سے تھے تو کتنی ضد ہم نے کی والدین سے, یہ کریں جی یہ کریں, ہوتا یا نہیں, لیکن والدین نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل کر دیں کریں گے بیٹا اوبشی اوبکو. اب جو ہے نا معتبر بن گیا, تیسرا خان بن گیا جی. تو اس وقت ہماری کتنی دیکھیں جو ہم فضول, ہمارے گھر میں چھوٹی بچی ہے وہ میرے بھائی کی وہ بچی ہے جو بھتیجی, اب وہ لگی رہتی ہے, آ جائے کمرے میں نا میرے ساتھ لگی رہتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہتی ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا مزہ اس میں آتا ہے. یہ لگی رہتی ہے, ہم بھی پوچھتے تم کیا کہتی ہو, یہ کروں ایسی کرتی ہے تو ہم اس کو اٹھا کر اوپر بٹھا دیتے ہیں, ایسے کرتی ہے تو بس جو ہے نا آ کر جیب سے ایک چیز نکالی دوسری اور کچھ پڑھتی رہتی ہے. کتاب دیکھی تو میں کہتا ہوں چلو تم جو ہے نا سبق پڑھو, وہ کھولتی ہے اس کو, کبھی ہنستی ہے کبھی کیا, پھر آ کر جو ہے نا چمٹ جاتی ہے. ایسے ہی گھر کے ہر فرد کے ساتھ. تو دیکھیں یہ وہ لغویات ہیں نا ہماری فضول کی باتیں. اب یہ اس بچی کے لحاظ سے فضول باتیں وہ لگی ہوئی ہیں, لیکن ہم خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بچی بڑھ رہی ہے, بچہ بڑھ رہا ہے, باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوشش کر رہی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. تو والدین نے جو ہے نا بچپن میں ہماری ان ساری بکواسات کو سنا ہے, فضول باتوں کو سنا ہے. اب جب ان کا زمانہ آ گیا تو میں کہتا ہوں جی پرانے لوگ انہوں نے گلاں کرنی گاتی نہیں آتی, ان کو باتیں کرنے کا طریقہ نہیں آتا جی. او جی دیکھیں یہ باتیں کر رہے ہیں, عجیب باتیں کرتے ہیں جی, ان کا ذہن خراب ہو گیا جی, یادداشت کمزور ہو گئی ہے جی. یہ ایک بات کو جو ہے نا 100 دفعہ دہراتے تھے, تو ہم نے بھی دہرائی ہیں. اس حد تک ہم لاچار تھے. دیکھیں اسکول کا زمانہ تو سب نے گزارا ہے نا, مدرسوں کا زمانہ سب نے گزارا, کسی نہ کسی لحاظ سے. یہ جوتا کیا ہے, اس کا تسمہ ہم نہیں باندھ سکتے تھے. ہم جو ہے نا والدہ کے سامنے اللہ تعالیٰ مالا ہوتا ہے, اسکول تزم مدرسے تزم مالا تھا, ہاں بھائی تسمہ میرے لیے اما جان تسمہ باندھ دے, امی تسمہ باندھ دے. تو والدہ ہے وہ کہتی ہے ساری عمر تم جو ہے نا تسمہ بھی نہیں باندھ سکو گے, بڑے ہو جاؤ گے. کیسے جو ہے نا خوش دلی کے ساتھ ان باتوں کو برداشت کرتے ہیں. اب جو ہے نا میں بڑا ہو گیا ہوں, تو ان باتوں کو جو ہے نا مد نظر رکھیں, تب جو ہے نا حق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس زمانے تک جو ہے نا ایسے براہ راست پہنچ گئے, نہیں. بچپنا جو ہے نا انسان یاد کرو, والدین کی جوانی کو یاد کرے. کیوں, ظاہر انسان جب جوان ہوتا ہے تو والدین بوڑھے ہی ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بوڑھے, بھائی یہ بوڑھے نہیں تھے, تمہاری طرح یہ بھی جوانی کا زمانہ انہوں نے گزارا ہے, تم نے اب ان کی کہولت کا زمانہ دیکھ لیا ہے. لیکن یہ قدردانی ان کو ہے نا جن کے نہیں ہیں, جن کے ہیں نا وہ بے قدر ہیں, وہ کہتے ہیں چلو ایسی باتیں. جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھ لیں, آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کا سب سے بڑا ارمان اور خواہش کیا ہے. وہ یہی کہ کاش میرا والد یا والدہ یا دونوں زندہ ہوتے اور میں جو ہے نا ان کو کم از کم دیکھ تو لیتا, کچھ خدمت ہی کر لیتا. یہ خواہش ہوتی ہے دل میں. اور خصوصاً جو پھر نافرمانی کے بعد فرما بردار بن گیا, اس کے دل میں تو ہزارہا جو ہے نا بار یہ بات آتی ہے کہ کاش والدین زندہ ہوتے, آج میں ان کی خدمت کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے نا تو اس کی ناقدری نہ کریں. یہ باتیں ہوں گی, وہ جو ہے نا کڑوی کسیلی باتیں کہیں گے, برا بلا بھی کہیں گے, بس یہ سوچیں کہ بچپن میں میری ساری باتوں کو انہوں نے سہا ہے, ہر جو ہے نا بات کو انہوں نے برداشت کیا, ہر میری خواہش کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی, چاہے وہ ہو رہی تھی یا نہیں, لیکن انکار نہیں کیا والدین نے. کبھی کیا والدین نے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں. اگر نہ بھی ہونے کا ہو تو وہ بلا پھسلا کر بچے کو راضی کر لیتے ہیں کہ یہ ناراض بھی نہ ہو, کام تو ہونے کا نہیں ہے, لیکن انکار نہیں کرتے. تو ایسے ہی بچوں کو جو ہے نا, اولاد کو بھی یہ چاہیے نا کہ وہ بھی والدین کے حق کو اس طرح پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہ یہ بوڑھے ہو گئے جن کو باتوں کا طریقہ نہیں آتا, نہیں, یہ جن کو تم جو ہے نا سادے سمجھ رہے ہو, بے عقل سمجھ رہے ہو, نادان سمجھ رہے ہو,
انہی نے تمہیں جو ہے نا جو ہے نا اس وقت تک اور جو ہے نا اس عمر تک پہنچائی. یہ باتیں تم نے وہیں سے سیکھی ہے نا. کہاں سے تم نے یہ باتیں سیکھی؟ بہرحال وہ صحابی گئے اور اپنی والدہ کے سامنے ایسے بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر لیں اور کہا خدا کے لیے آپ کے دل میں جو بھی جو ہے نا میرے متعلق کوئی کینہ ہے، کوئی ناراضگی ہے، بغض ہے، وہ خدا کے لیے دل سے نکال دیں. تو والدہ نے کہا بیٹا یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں تو تم سے راضی ہوں، میں تو کبھی ناراض نہیں ہوئی. میں تو تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تو بالکل تم سے راضی ہوں. بالکل بالکل دل سے یہ بات نکال دو. تو صحابی نے کہا اماں جان ہر انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. انہوں نے جو فرمایا کہ جاؤ ماں باپ کی جو ہے نا خصوصاً والدہ کی دعا لے کر نکلو، تو یقیناً مجھ سے کمی ہوئی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن اب بھی جو مجھے یاد نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، ایسی بات جو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہو، اس کا جو ہے نا اظہار بھی کر لیں اور اس کی مجھے معافی کر لیں. میں آئندہ کے لیے جو ہے نا اس امر کا مرتکب نہیں ہوں گا. یہ میں نہیں مان سکتا ہوں کہ آپ راضی اور مجھے بھیج دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. ضرور میری طرف سے کوتاہی ہے، تب تو مجھے فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ وظیفہ پڑھو تمہاری تجارت اچھی ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھو تمہاری تجارت اچھی ہو جائے گی. فرمائے جاؤ والدین کی دعا لے کر جاؤ. تو میں اس لیے آیا ہوں خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور آپ جو بھی کہیں گے میں وہ سب مانوں گا، جو کمی ہے اس کو بھی نکال دوں گا، لیکن مجھ سے راضی ہو جائیں. والدہ پھر سمجھ گئی کہ اوہو یہ بچہ چھوڑنے والا نہیں ہے. تو والدہ جو ہے نا وہ بچے کو جو ہے نا صحابی کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا بیٹا ہاں واقعی ایک بات ہے جو ہے نا میرے دل پر اثر کرتی ہے. بات کچھ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک بات ہے جس کا میرے دل پر بہت سخت اثر ہوتا ہے. شاید اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ جاؤ والدہ کو راضی کرو. تو صحابی نے پوچھا کہ اماں جان وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا دیکھو بیٹا، جب بھی تم کہیں جاتے ہو، باہر نکلتے ہو گھر سے، خصوصاً لمبے سفر پر، تو تم کیا کرتے ہو؟ یقیناً میرے پاس آتے ہو. انہوں نے کہا والدہ میں آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں یا نہیں؟ فرمایا ہاں بالکل تم آتے ہو، میرے ساتھ بیٹھتے ہو، خوشطبی کرتے ہو، باتیں وغیرہ کر لیتے ہو، مجھے سہارا دے دیتے ہو، جو کچھ میری خدمت ہو وہ بھی تم کر لیتے ہو. لیکن جب تم مجھ سے رخصت ہو جاتے ہو، مجھ سے رخصت لے لیتے ہو، اس کے بعد تم بیوی کے پاس جاتے ہو اور اس سے تم رخصت لیتے ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا تم میری طرف نہیں آتے ہو، گھر سے نکل جاتے ہو. میں اسی انتظار میں ہوتی ہوں کہ یہ بیٹا ایک نظر میری طرف دیکھے گا، یہ ایک نظر میری طرف دیکھ لے گا. لیکن تم نے آج تک اس پر عمل نہیں کیا. یہ بات میرے دل میں لگی ہوئی ہے کہ تمہیں چاہیے یہ کہ تم بیوی سے ملو اور آخر میں مجھ سے ملو اور مجھ سے دعائیں لے کر یہاں سے نکل جاؤ. یہ میرے ایک دل میں بات تھی اور اب بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے دل پر غبار یہ کہ کاش یہ بیٹا ایسے کرتا، لیکن میں نے اس کا اظہار تجھ سے نہیں کیا. شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ والدہ کو راضی کر لو. تو اب دیکھیں عام طریقہ بھی یہی ہے، لیکن اب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا. وہ تو صحابہ تھے، ان باتوں کو سمجھتے تھے، صحابیات تھیں، تربیت یافتہ لوگ تھے، تربیت قبول بھی کرتے تھے. ہم تو تربیت چاہتے بھی اور تربیت کے خواہاں ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہے. بیوی کا اپنی جگہ پر حق ہے، والدہ کا اپنی جگہ پر حق ہے. اب کیا ہے جی؟ اب اگر شوہر جو ہے نا بیٹا جا کر ماں سے آخری ملاقات کر لے تو بیوی کہے گی پتہ نہیں کیا ہے اسی آہے اسی تو باہر جلتے ہیں، جتنی بھی کمائی ہے تو سارے پیسے بردر پہ جی، اس کو بالکل تھوڑا جا خرچہ دینا ہے، بڑے ہاتھ تھا خرچہ پہ دینا ہے، یہ بچہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. بچیے دا بکائے ذہن خراب ہو چکا ہے. عورت کہتی ہے شاید جو ہے نا اس کی والدہ نے میرے متعلق کچھ کہہ دیا ہوگا، تو وہ اسی شش و پنج میں ہوتی ہے کہ بھائی آخر میں اگر مجھے مل کر جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اچھا اگر بیوی سے جو ہے نا آخر میں مل گیا جیسے صحابی کا طریقہ تھا، تو والدہ جو ہے نا پیچھے کیا سوچے گی کہ اوہو پتہ نہیں اس بیوی نے میرے متعلق کیا کہا ہوگا، کاش آخر میں مجھے ملتا تو میں ذرا سمجھا کے اندر اس کو نصیحت کر لیتی میں. تو دونوں طرف سے جو ہے نا عجیب و غریب جو ہے نا وہ یعنی وہ سوچ و فکر ہے. یہ میرے ذہن میں ہے، پتہ نہیں ہے ایسے ہی یا نہیں، لیکن ہو گیا ایسے ہی. تو ان چیزوں پر غور والدین کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، بیویوں کو بھی.
کہ بھائی اگر مجھ سے پہلے ملا یا والدہ سے پہلے مل گیا یا مجھ سے آخر میں ملا یا والدہ سے آخر میں ملا تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا اس سے. لیکن ظاہر بتدریج صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی اور ایک چیز کو ظاہر فرما رہے تھے کہ چونکہ وہ بڑے ہیں تو ان سے آخر میں جو ہے نا ملاقات کی جائے. ملاقات جب انسان سفر پر جائے تو پھر کیا کریں؟ سب سے آخر میں جو ہے نا جو اپنا بڑا ہے، چاہے شیخ ہے، استاذ ہے، والدین ہیں، ان سے ملے. یہ آداب میں سے ہے. اور جب باہر سے آئے تو سب سے پہلے ان کو ملے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے آخر میں السلام علیکم، اٹھی ظفر، فیصل، ٹھیک ہے جی، اور سب سے پہلے اعظم، آصف، وسیع، مطلب اور کسی کی نظر سے اچھا سرپرائز چیک، میں بس آ رہے ہیں، امین نہیں دسنا، اچھا میں پہنچ رہا ہوں. سمجھ گئے نہیں؟ تو اس اصول پر عمل کریں نا تو یہ باتیں ہوئی نا. مثلا کسی کا مقتدی ہر ایک کے لیے گھر میں والدین ہیں نا. ہاں والدین نا وہ پھر تو ظاہر بیوی ہے یا بھائی ہے جو بھی ان میں بڑا ہے، تو فرمائے آخر میں ان سے مل کر جاؤ. جیسے شیخ ہو گیا، استاذ ہو گیا، جاتے ہوئے ملاقات آخر میں کرو. آخر میں ان سے بغلگیر ہو جاؤ، دعائیں لے لو، بات ختم. اور جب سفر سے واپس آ جاؤ تو پہلے ان سے ملو جن سے آخر میں ملے ہو، یعنی شیخ ہے، استاذ ہے، والدین ہیں. تو اس طریقے پر عمل کریں سب، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کچھ نہیں کہیں گے، خیر خرید ہو سی، ڈرنا نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ بڑے سمجھدار تھے. اب جو ہے نا اس زمانے تک پہنچ گئے، ہم ان کو نہ سمجھ کہتے ہیں. نہ سمجھتے تو اس جو ہے نا اسٹیج تک کیسے تم پہنچ گئے؟ تو یہ ساری دقیانوسی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم جو ہے نا مہذب ہے، یہ کیا تہذیب ہوئی؟ تو بہرحال اس صحابی نے کیا کیا؟ والدہ کی بڑی منت سماجت کی. آخر میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بیٹا یہ ایک بات ہے، اس سے جو ہے نا گو کہ اس میں شرعی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن والدین تو والدین ہیں نا. یعنی والدین پر اولاد کا جتنا حق ہے اس لحاظ سے بیوی کا نہیں ہے، لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے، جو حق ہے، اس لحاظ سے والدین کا نہیں ہے. تو یہ جو بیٹا ہے نا بیچارہ، آج کل کے فی زمانے حالات کے مطابق یہ بہت جو ہے نا سختی میں ہے بیچارہ. نہ ادھر کا نہ ادھر کا. ادھر ہوتا ہے تو تمغہ ملتا ہے، ادھر ہو تو پھر بھی تمغہ ملتا ہے. ادھر والدین کے جو ہے نا کو چھوڑ دیا، تھوڑی سی جو ہے نا بے رخی کر لی تو چودھری کا جو ہے نا خطاب مل گیا، حسن مریدی کا خطاب مل گیا. اور اگر ادھر ہو گئے تو بیوی سے جو ہے نا روٹ جائے گی کہ وہ ہمیں کس لیے لائے ہو، جب تمہیں اتنے محبوب ہیں یہ، تو ہمیں کس لیے اس گھر میں لائے ہو. تو دونوں اپنی جگہ پر حقوق جو بیان ہو چکے ہیں اس کا اہتمام کریں. ان حقوق کو جو ہے نا مد نظر رکھیں کہ میرا یہ حق ہے. ہمیں دیکھیں حقوق معلوم ہے لیکن حدود پھر نہیں معلوم ہوتی، تبھی تو جھگڑے ہیں نا. ہر ایک اپنے حق کے مطابق اپنی حد کو جان لے اور اس سے آگے نہ بڑھے تو کیوں جھگڑے ہوں گے؟ پھر جھگڑے نہیں ہوتے. جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کے حق کو جو ہے نا لینے کی کوشش کرتے ہیں. حق صرف پیسے کو نہیں کہتے، زمین اور جائیداد کو نہیں کہتے، یہ بھی حق ہے. تو بہرحال صحابی کو دیکھیں، اس معمولی سی بات پر والدہ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ نہیں ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا. تو اس نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا بالکل انشاءاللہ اس کمی کو میں آئندہ کے لیے پوری کروں گا، یہ کمی پھر نہیں ہوگی. اور اماں جان میرے لیے دعا کر لو، اب تو مجھ سے راضی ہو جا، بس جو کمی آپ نے بتائی انشاءاللہ یہ نہیں ہوگی. اور ہم تو جا کر پھر گھر والی سے مشورہ کریں گے کہ ماؤ یہاں ہے کیوں کرا، سارے مشورے اس سے ہوتے ہیں. ناراض نہ ہونا. یہ بیویاں ہر ایک گھر میں ہوتی ہیں، اس کا حق اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں ہماں نقصان کہاں ہوتا ہے؟ اگر بیوی کا حق ادا ہو رہا ہے تو ہم آ کر والدہ سے اس کو جو ہے نا ساری باتیں کر لیتے، والد سے میں یہ کیتے ہیں، یہ کیتے ہیں، یہ کیتے. بھائی وہ تو بیوی ہے تمہارا، اس کا الگ ایک رشتہ، ایک تعلق ہے. ان باتوں کو وہی تک جو ہے نا رکھو. اچھا جی والدین کے ساتھ اگر بھلائی کی، اچھائی کی، کچھ کھانا جو ہے کھلایا پلایا پہنایا، ادھر بیوی کو جو ہے نا ساری بات بتا دی، میں یہ کیدا سے یہ کی دیتے، نقد دیتے، نتنا ادھار دیتے، اے شیاں دی او شیاں دی. اب ظاہر ہے وہ تو گنے گی. ادھر والدین گنیں گے کہ وہ کڑی کے سارا کچھ کھا گئی ہے مڑے جان کا تھا، اور ادھر جو ہے نا بیوی کہے گی وہ سارا مڑے جڑے نہ کھا گئی ہے. تو ایسے طریقے کے ساتھ چلیں. اور اس پر ان عورتوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے. کیوں؟ ہمارا بھی جو تجربہ ہو چکا ہے 30 سال کا نا، 30 سال ہو گئے میرے آخر. اس پر جو ہے نا عورتیں بڑی نالاں ہوتی ہیں کہ وہ ہم سے چھپ کر کیوں کر رہا ہے. تمہارا حق اپنی جگہ پر وہ ہو رہا ہے، تمہیں اس سے سروکار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کیا تعلق رکھ رہا ہے، کس لحاظ سے رکھ رہا ہے. سمجھ گئے نہیں؟
تو پھر جو ہے نا معاملات صحیح ہوں گے. صحیح ہے ساجد؟ ہاں جی ساجد بھی تو سیکشن ہی نکلا ہے. اچھا جی. تو بہرحال صحابی نے جب یہ کہا نا، دیکھیں والدین کی جو ہے نا معمولی سی بات دل کمزور ہو جاتا ہے ان کا نا، ظاہر بڑھاپے تک پہنچے ایک توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اب سہارا بنے گا. اب وہ بے روخی کرنے لگ جائے تو ظاہر دل کو تو درد پہنچے گا نا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت متاثر ہوئی ہے جب ان کے بیٹے عبد الرحمن نے شادی کر لی، اپنی مرضی کی شادی کی، اور جو ہے نا یعنی ایسا نباہ تھا ان کا کہ انتہائی اتفاق کہ وہ جوڑا پورے مدینہ منورہ میں یعنی مثالی جوڑا جو ہے نا وہ تصور ہوتا تھا کہ ان میاں بیوی میں بہت جو ہے نا تعلق ہے اور محبت ہے. جب وہ تعلق اور محبت بڑھ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اوہو، فرمایا کہ دیکھو اس جو ہے نا عورت نے تم پر جادو کر دیا ہے، اس نے تمہاری عقل کو کھینچ لیا ہے. ہاں لگتا ہے ایسے اس نے تمہیں قابو کر دیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور فرمایا بیٹا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کہیں تم ہمارے نافرمان نہ بن جاؤ، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس بیوی کو چھوڑ دو، اس بیوی کو چھوڑ دو. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اب اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، کوئی اس نے جو ہے نا حکم عدولی بھی نہیں کی، حق تلفی بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اب ظاہر وہ صدیق اکبر تھے نا، معمولی باپ تو نہیں تھے. ہر باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہارے کہا میں پیاں کہا رہی ہیں، تو اس رتبے کو پہنچ تو پھر گل اثر بھی کر سی. بات تو وہ کر رہے ہیں ہم صحابہ کی اور عمل ہمارا کچھ اور ہے. تو ہمارا بھی عجیب مزاج ہے نا. واقعہ سن لیا نا، دیکھو نا صحابی نے ایسے کیا تھا، پیغمبر نے یوں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے فرمایا تھا. اور بھائی تم جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام بن جاؤ نا، ان جیسی صفات اپنے اندر لے آؤ، تو پھر ظاہر اسماعیل علیہ السلام اس پر عمل بھی کریں گے. تو صفت تو وہ نہیں ہے اور جو ہے نا ڈھال ان کو بنا رہے ہیں کہ جی ایسے ہوا تھا. عام فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ والدین کے کہنے پر بیوی کو نہ چھوڑا جائے، بس بات ختم. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا ذہن خراب بھی نہ ہو. اور ان کے ساتھ اپنا جو ہے نا جوڑنا پیدا کریں کہ صحابی ابو بکر صدیق اور ادھر میں کہوں جی میں فلانا جی اور میں نہیں. یہ تقابلی جو ہے نا سرے سے بیکار ہے. چی نسبت کیسے وہ چی نسبت خاک رہا عالم پاک، کیا پیتی اور کیا پیتی کا شور ہوا. تو بہرحال صحابی نے جب یہ عرض کیا تو والدہ نے کہا بس جو ہے نا تمہیں جب پتہ لگ گیا، اس نے کہا آئندہ کے لیے یہ غلطی نہیں ہوگی، آئندہ نہیں غلطی ہوگی. اور جب والدہ سے کہا کہ قافلہ میرے انتظار میں تھا لیکن قافلہ میرے انتظار کرتے کرتے نکل گیا ہے، اب جو ہے نا میں جاؤں گا تو میرے لیے دعا کرو تاکہ میں قافلے کو پہنچ جاؤں نا، اللہ مجھے یعنی برکت بھی دے دو اور قافلے تک بھی میں پہنچ جاؤں. تو والدہ نے ہاتھ اٹھائے، کیا کہا؟ دیکھیں دعائیں حضرت فرمایا کرتے تھے انقلاب برپا کرتی ہیں. دعا انقلاب برپا کرتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے، مکان کو بدل دیتی ہے، زمانوں کو بدل دیتی ہے، دلوں کو بدل دیتی ہے. نہ معلوم کیسا عجیب و غریب انقلاب آ جاتے ہیں دعاؤں میں، عجیب غریب اثر ہے. لیکن کسی نے لی ہو تو تب نا، کوئی لے تو تب پتہ لگے نا کہ واقعی دعا میں کتنا اثر ہے. ویسے تو نہیں فرمایا دعا مخ العبادہ، اور فرمایا جس کو دعا میں جو ہے نا وہ خشوع اور خضوع حاصل ہو گئی، بس جو ہے نا یہ کمال والا آدمی ہے، یہ بڑا باکمال آدمی ہے اور بڑا خوش قسمت آدمی ہے. اب تو دعا کی فرصت ہی نہیں ہے، مار دے نہیں ہے، مطلب اب عام مار دیں جڑ جی اللہ دے والے، اللہ انت سلامہ سے بھی کوئی تیار نہیں، دعا کب مانگے گا. تو بہرحال صحابی نے کہا کہ اما جان اب تو میرے لیے دعا کریں تاکہ سفر بھی اچھا ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے نفع بھی دے دو اور میں اپنے قافلے تک پہنچ جاؤں. قافلہ اب نکل گیا ہے. تو والدہ نے ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کے سال کے سفر کو دن میں بدل دے اور دن کے سفر کو آنکھ کی جھپک میں بدل دے. صحابیات تھی، ان کی دعائیں بھی عجیب تھیں کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کے سال کے سفر کو دن میں بدل دے اور دن کے سفر کو آنکھ کی جھپک میں بدل دے. جیسے آصف بن برقیہ نے کہا تھا نا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف ہو، مطلب یہ تھا یا اللہ قافلہ تو نکل چکا ہے، اب یہ اکیلا تو جا بھی نہیں سکے گا اور جانا بھی ضروری ہے، مال بھی اس نے لیا ہے، تو یا اللہ سفر اتنا سہل اور اتنا تیز کر دے کہ یہ ان کو پہنچ جائیں. خلاصہ یہ صحابی فرماتے ہیں والدہ نے یہ دعا دی، میں بڑا خوش تھا کہ یا اللہ شکر ہے والدہ راضی ہوگی، میری کمی مجھے معلوم ہوگی. دیکھیں اپنی کمیاں معلوم کرنے کی کوشش کریں، تیسمار خان نہ بنیں کہ جی مجھ سے تو والدین راضی ہیں. صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب مجھ سے تو والدہ راضی ہے، سمجھ کے کوئی کمی ہے تبھی تو کہا ہے.
یہ سوال تو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، او جی میرے کو کیا کمی ہوئی ہے جی؟ اچھا نواز جو ہے نا والدین کی جو ہے نا حقوق پورے کرو، یار جی تو پیرو کوئی گل ہے جی، کوئی دسو نا، وہی خود سوچو نا، خود سوچو تم جو ہے نا یہ بے فکری چھوڑ دینا، فکر لاحق ہو جائے تو اپنے جو ہے نا عیوب انسان کو نظر آ جاتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں نظر آ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور کریں، یہ نہ کہیں کہ جی کیا کمی ہوئی ہے، ظفر بھی اس پر سوچے، دوسرا بھی سوچے، تیسرا بھی سوچے، اور اپنی منمانی جو ہے نا وہ خدمت لاگو کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس بات کو سمجھیں، اپنے دل کی بڑاس نہ نکالیں۔ والدین کی اپنی ایک چاہت ہوگی، شرعی حدود کے اندر اندر ہے، تو اس کی مخالفت یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ممکن ہے جو ضرورت ان کو ہے، اس ضرورت میں تم بھی پڑھ سکتے ہو، اللہ نہ کرے، پھر کیا کرو گے؟ تو جیسے معاملہ والدین کے ساتھ کریں گے وہی معاملہ ہوگا۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ صحابی باہر نکلے، اب ان کی جو اونٹنی تھی وہ انتہائی لاغر کمزور تھی، لیکن قافلے میں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، قافلے والے تیز پھر نہیں چلتے، جس کی اونٹنی یا سواری کمزور ہو برابر سفر سے جاتے ہیں تاکہ اکٹھے جائیں۔ اب یہاں سے سفر تو ان کا ہو چکا تھا، قافلہ نکل چکا تھا، اور یہ صحابی اپنی جو ہے نا وہ اونٹنی یا گھوڑی پر بیٹھ گئے۔ جب اس کو ہلایا جلایا اس میں تو سکت تھی نہیں چلنے کی، رونے لگ گئے، پھر اتر گئے، اور پھر کہا یا اللہ اب کیا کروں، اندر سے والدہ سے میں رخصت ہو کر بھی آ گیا ہوں، ادھر اونٹنی میں جو ہے نا کوئی سکت ہی نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیرے ہی آسرا ہے، تو جو ہے نا اس کو قوت اور طاقت دے سکتا ہے اور مجھے تو پہنچا دے۔ فرمایا یہ صحابی جب اس گھوڑی پر یا اونٹنی پر بیٹھ گیا، صحابی خود فرماتے ہیں تھوڑا سا میں نے سفر کیا، ایسے سمجھے جیسے یہاں سے مطلب کالج درایا ہو گیا یا کوئی اور ایسی جگہ، تھوڑا سا سفر میں نے کیا تو صحابی فرماتے ہیں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، ایسے گویا مجھے نیند آ گئی۔ فرمایا اس غنودگی کی عالم میں سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا مجھے علم نہیں ہے، صحابی فرماتے ہیں، لیکن فرمایا اچانک میری آنکھ کھلی، جیسے انسان جو ہے نا اچانک سوئے ہوا جو ہے نا بیدار ہو جاتا ہے کہ گر نہ جاؤں، کہیں گر رہا ہوں میں، ایسے فرمایا میں اچانک جو ہے نا وہ جاگ پڑا، بدرکھنا جس کو تسی آتے ہو، یہی کہتے ہو نا، وہ تو آپ کو اپنی زبان بھی نہیں آتی، آتی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، جنکنگ نہ سی انشاءاللہ انہیں اردو ہی سکھائے ہو، ترٹی ترٹی دیو بھی۔ اور ہمارے ایک رشتہ دار ہیں ادھر قریبی کبھی جو ہے نا رہتے ہیں، بہت ضعیف العمر ہیں، لیکن ان کی اردو عجیب و غریب۔ وہ ایک دفعہ ادھر خانقاہ میں آئے، میرے خیال ہے نیچے خانقاہ تھی جب، پرانی بات ہے، تو ہمیں کہا آپ کو اردو آتی ہے؟ ہم نے کہا جی سمجھتے آندھی ہے برت سی نا۔ انہوں نے کہا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بس اردو ختم ہو گئی، اون بھی ختم ہے، مک بھی نہیں آتا، تو سمجھتے آندھی ہی نہیں، یہ جو جگہ یہ گرت چورتا منگا ہوئی، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں پشتو میں، پھر بھی لفظ ہیں کبھی بھی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس میں چپ ہو گیا، بس اتالخق کے آخر میں چپ ہو گیا، یہ خط تک تصویر اردو کے، بس میں بس ختم مسئلہ اردو، یہ حال ہے۔ یہ اوپر یہ جو جگہ ہے نا اس کا پوچھ رہے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے کہا یا خدا یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا کہہ رہا تھا کہ صحابی فرماتے کہ بس مجھ پر ایسے نیند کا اونگ کا سا غلبہ ہوا، بس اچانک میں بیدار ہو گیا، جب میں بیدار ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو قافلے کے درمیان پایا، جو قافلہ مجھ سے پہلے نکل چکا تھا میں اس قافلے کے درمیان ہوں، میں نے دیکھا وہ فلانا بھی کھڑا ہے، فلانا بھی کھڑا ہے، فلانا بھی کھڑا ہے، ظاہر ہے ایک ہی گاؤں اور ایک ہی قریے کے اور ایک ہی بستی کے لوگ تھے، اور ان کے جو وہ اونٹ وغیرہ تھے، جو سواریاں تھیں وہ بھی موجود ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں یہ سمجھا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیوں میں تو سوئے ہوا تھا، میں نے آنکھوں کو جو ہے نا ملا ایسے، ویسے مصنون طریقہ بھی یہ ہے کہ انسان جب جاگ جائے تو بستر پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی، بیٹھ جائے، آنکھوں کو مل لے سے یوں آنکھیں مل لے، پھر مسواک ہو تو نکال کر تھوڑی سی مسواک کر لے، بیٹھ جائے، کیوں فوراً نہ اٹھے۔ فرمائے جو نظام جو ہے نا خون کی جو ہے نا دورانیہ گردش جو ہے وہ یعنی اس کو آپ کیا کہتے ہیں یعنی پوری نہیں ہوتی جسم میں، فرمایا تھوڑا سا بیٹھ جاؤ تاکہ خون کا اتار و چڑھاؤ برابر ہو جائے، پورا ہو جائے، اس کے بعد فرمایا جو ہے نا بستر کو چھوڑ دو۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جدید سائنس نے اس کی تائید کی ہے کہ ہاں
جسم میں جو ہے نا خون جو ہے نا سرکولیشن آف بلڈ پتہ نہیں یوں ہو جاتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے، تو فوراً اٹھنے سے جو ہے نا جسم کا کوئی بعض اوقات آپ جو ہے نا اچانک انسان اٹھتا ہے نا، جسم کا کوئی عضو مفلوج سا محسوس ہوتا ہے کہ یار اس میں جو ہے نا ٹانگ میں سانس نہیں ہے جی، زور نہیں دے سکتا، یا بازو جو ہے نا کچھ سویا ہوا ہے، تو فرمایا اس کے لیے بیٹھ جاؤ تھوڑا سا تاکہ تمہارا جو ہے دوران خون پورا ہو جائے، اس کے بعد فرمایا بستر چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ صحابی فرماتے جب یہ منظر میں نے دیکھا، میں نے کہا یار شاید کوئی خواب ہے، میں نے پھر جو ہے نا آنکھوں کو ملا، میں نے کہا کوئی خواب تو نہیں ہے۔ خیر جب میں نے دیکھا وہی لوگ ہیں تو میں اتر گیا، اپنی اس گھوڑی سے میں اترا یا اونٹنی سے میں اتر گیا۔ جب میں اتر گیا تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا عجیب آدمی ہو یار، 3 دن سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، 3 دن سے تمہارے منتظر تھے ہم، تم پیچھے رہ گئے تھے، تم نے کہا میں آتا ہوں، تم نہ آئے تو ہم نے کہا بھائی سفر کھوٹا ہو جائے گا، سارے قافلے والے منتظر ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو کسی جگہ یہ ہمیں جو ہے نا پہنچا دے گا، پہنچ آئے گا یہ۔ ہم نے جو ہے نا سفر بھی آہستہ ہی کیا تمہاری وجہ سے، لیکن بہرحال ہم 3 دن سے تمہارے منتظر ہیں۔ اس سے کہا میں نہ مندہ 3 دن کہاں، اس نے کہا میں تو جو ہے نا ابھی گھر سے نکلا ہوں، اور آپ کہتے ہیں 3 دن سے ہم انتظار کر، اس نے کہا 3 دن کا انتظار کیا ہے سارے قافلے والوں نے کہا۔ انہوں نے کہا دیکھو کتنا سفر ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر فی زمانہ آج کل بہت تیز رفتار گاڑی بھی ہو تو 6 گھنٹے لگتے ہیں، بہت تیز بھی ہو تو 6 گھنٹے سے کم نہیں لگتے، اور اگر اس میں کھانا اور نماز آ گئی تو 7 گھنٹے ہو گئے۔ اتنا لگتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اتنا سفر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے اس وقت ہم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہم کدھر ہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہماری مانو نا کہ 3 دن کا سفر تم نے طے کیا ہے۔ اس نے کہا میں تو ابھی گھر سے نکلا۔ انہوں نے کہا ابھی نکلے ہوئے، جب نکلے ہو 3 دن کا سفر تم نے طے کیا ہے۔ اس وقت ہم جو ہے نا شعیب علیہ السلام کا جو مرکز ہے، جو ان کی قوم جہاں رہتی تھی، ہم مدین میں موجود ہیں، اور مدین اور مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مسافت 3 دن کی ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا میں تو ابھی والدہ سے اجازت لی اور رستے پر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، جو ہے نا اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ اب دیکھیں والدہ کی اس دعا کا اثر کیا ہوا، وہ جو ہے نا وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں اور سیکنڈوں میں طے ہو گیا۔ تو جب والدین راضی ہوں گے نا پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا، یہ کہنے کا مقصد ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے، ہمیں بھی جو ہے نا ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے والدین سے کہ کوئی کمی ہوئے تو دسو جی، نہیں، بس لگے رہو ان کی خدمت جو ہے نا کرتے رہو۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے والدین کی خدمت جو ہے نا پوری کر لی اور ان کا حق میں نے ادا کر دیا ہے۔ تو دعائیں لینی چاہیے، دعائیں، بد دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو ہے نا جس کو جو ہے نا والدین کی بد دعا لگی، حضرت فرمایا کرتے تھے بھی اگر تندے تلی بھی آنے لگی، اس کو جو ہے نا پھر جو ہے نا جو بھی کام وہ کرے گا جیسے بھی، بس جو ہے نا وہ بے چین اور بے اطمینان نہیں رہے گا، سرگردان رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت یہ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی ہے جی، لیکن والدین کا کیسا ادب تھا ان کے دل میں، والدہ کا خصوصاً۔ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا کہ 3/4 حصہ دنیا کا میرا مقلد ہے، یعنی میری تقلید کرتی ہے، یعنی یہ سمجھے 100 میں 75 آدمیوں کے مقلد ہیں، لیکن فرمایا میں والدہ کا اتنا تابعدار تھا کہ میری والدہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، نماز کے متعلق، حیض کے متعلق اور جو مسائل ہیں، فرمائے کوئی مسئلہ بھی پیش آتا تو والدہ مجھ سے نہ پوچھتی کہ میرا بیٹا ہے، عالم ہے، مفتی ہے اور علامہ ہے اور امام ہے۔ مجھے والدہ فرماتی بیٹا مجھے وہ فلانے مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤ، میں نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو فرمایا میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اماں جان عالم تو میں بھی ہوں، اور جس شخص کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو میرا شاگرد ہے، وہ تو میرا شاگرد ہے۔ فرمایا کبھی میں نے نہیں کہا۔ فرمایا جب بھی والدہ نے کہا میں والدہ کو اٹھا کر لے جاتا۔ فرمایا 70 دفعہ میں نے والدہ کو ایسے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور اس مذکورہ عالم جس کا انہوں نے بتایا میں وہاں پر ان کو پہنچا کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان 70 دفعہ جب میں ان کو لے کر گیا، اس میں صرف 2 دفعہ ایسے اتفاق ہوا ہے کہ مذکورہ جس عالم کا والدہ نے کہا ہے اس نے اپنی طرف سے جواب دیا ہے، یعنی اس کو جواب آتا تھا۔ باقی فرمایا 68 موقعوں پر جس عالم کے پاس میں لے کر جاتا، پہلے تو وہ
شرمندہ ہو جاتا کہ حضرت آپ کیوں آئے ہیں؟ تو میں کہتا بھائی عجیب آدمی ہو، میری والدہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں۔ تو وہ تو پانی پانی ہو جاتا کہ بھائی امام صاحب ہیں اس سے نہیں پوچھتے اور والدہ ہمارے پاس جو ہے نا آ گئی ہے۔ تو وہ کہتے حضرت آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ حضرت فرماتے بھائی میری والدہ کا حکم ہے اور تم پر اعتماد ہے نا، تمہاری بات پر ان کو اعتماد ہے، لہٰذا ان کو مسئلہ بتاؤ۔ فرمایا ایسے ہی جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا۔ فرمایا یہ 68 مواقع پر میں ان علماء کو مسئلہ بتاتا، ان کو مسئلے کا علم نہ ہوتا، میں ان سے کہتا دیکھو اس مسئلے کا یہ جواب ہے، لیکن میری والدہ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے نا نعمان ابن ثابت نے، نعمان نے بتایا ہے۔ کیوں؟ پھر وہ کہے گی یار یہ کیسا مولوی ہے، اس کو مسئلے نہیں آتے، تو تم پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ لہٰذا تم اپنی طرف سے کہنا کہ یہ جواب ہے، گو کہ جواب میں بتا رہا ہوں لیکن میرا تذکرہ نہیں کرنا۔ ایسے کون کر سکتا ہے؟ پہلے تو دیکھیں یہ خدمت ناممکن، پھر کوئی کہے جی کہ میرا نہ بتانا کہ مسئلہ میں نے بتایا، اللہ ذبیح اللہ کہے گا بھائی مسئلہ بھی میں نے بتایا اور چھپ بھی جائے کہ مسئلہ فلانے دس ہے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل میری والدہ کو کہہ دینا کہ جی آپ جو ہے نا آپ کا بیٹا اتنا بڑا عالم ہے، مسئلہ تو اسے ہی آتا ہے لیکن چلو آپ کی خواہش ہے تو ہم جو ہے نا اس سے پوچھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نہیں، فرمایا میرا تذکرہ ہی نہیں کرنا، تاکہ والدہ کو معمولی جو ہے نا وہ ٹھیس بھی نہ پہنچے، دل آزاری نہ ہو جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، میری والدہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ بیٹا مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کا جواب چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا جو ہے نا تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، مثلا فیض آئے ہوئے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تہجد کا وقت مثلا ختم ہو رہا ہے، آخر میں دوڑ پا جی علی جی مکاؤ جی جلدی کرو جی جلدی نکلو 2 منٹ رہ گئے نو، دو رکعت پڑھ کے نو جی اللہ اکبر، ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں اذان مثلا ہو گئی یا وقت پورا ہو گیا۔ تو بیٹا یہ جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے یہ آدمی، دوسری رکعت اس نے پوری کر لی، آیا یہ تہجد کی 2 رکعت جو نفل عبادت ہے یہ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں؟ ادھر سے وقت پورا ہو رہا ہے اور ادھر اس نے 1 رکعت پڑھی، دوسری جاری ہے۔ تو اس مسئلے کے متعلق میں نے پوچھنا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا اس کا آسان جواب ہے کہ ہو گئی نماز ہو گئی، لیکن میں نے والدہ سے کہا کہ اماں جان کیا کرنا ہے، کس مولوی صاحب کے پاس جانا ہے، کس مفتی صاحب کے پاس جانا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلانا جو مفتی ہے نا بہت تکڑا مفتی ہے، اس کے پاس مجھے لے جاؤ۔ تو فرمایا میں نے والدہ کو پھر اٹھایا، دیکھیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں او جی مطلب ہے کہ جی ابا جی کیا ہو گیا جی یہ مسئلہ ہو رہا جی میں آپ حل کر سمجھ پریشان نہ ہو، او بھائی مو کو فلانے جنے کول کھڑو نہ جی میں آپ سمجھدار ہیں جی، اچھا جی مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، نہ جی وہ فلانا مجھ سمجھدار ہے جی۔ ان باتوں کو قیاس کریں اپنی باتوں پر، اس مسئلے کو اپنی باتوں پر قیاس کریں۔ ضرور ہوگا کہ فلانا ڈاکٹر اچھا ہے مثلا، لیکن جب والد کہہ رہا ہے، والدہ کو اطمینان نہیں کر رہا، بھائی اس پر عمل کر لو نا، بات ختم ہے نا۔ اور یہ میرے مشاہدے میں یہ باتیں ہی ہیں، جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں نا، مریض کو، عام مریض کو، والدین کو تو چھوڑیں، اس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، اگرچہ آپ اس کو بہت گولڈ میڈلسٹ کے پاس لے جائیں اور جس کے پاس جو ہے نا مہینے کے بعد نمبر آتا ہو اس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن مریض مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حاضر قیاس والدین کو بھی ایسے یہ نہ ہو کہ وہ جی تھی یوتھا جلدی اس کو جنے کو تو پتہ ہی نہیں کوئی، وہ کہہ جائے ڈاکٹر ہے جی فلانا ہے جی، نہیں بھائی بس انہوں نے کہہ دیا لے جاؤ، بات ختم۔ تم حق کی ادائیگی کے جو ہے نا وہ تم پر یہ حق کا ادا کرنا لازم ہے، بس تم حق ادا کرو، بس باتیں چھوڑ دو، سمجھیے نہیں۔ تو امام صاحب فرماتے میں والدہ کو وہاں پر لے کر چلا گیا۔ اب خدا کی قدرت اس امام صاحب کے، اس خطیب صاحب کے، مفتی صاحب کے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اس سے جب مجھے دیکھا پھر شرمندہ ہو گیا کہ حضرت آپ کیوں؟ فرمایا بھائی میری یہ والدہ آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ایسے کوئی 2 رکعت نماز پڑھے اور دوسری رکعت کے دوران وقت پورا ہو جائے، تو کیا یہ 2 رکعت نماز ہو گئی یا نہ، اس کو جو ہے نا وجباً نفل بشروع، اس کی قضا واجب ہوگی، کیا کرے گی یہ عورت یا یہ مرد؟ اس سے کہا حضرت مجھے تو یہ مسئلہ نہیں آتا، لیکن خاموشی سے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، انہیں تو پتہ تھا میں نہیں کا شاگرد ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، تو اس نے کیا کہا کہ اب جو ہے نا والدہ بھی ہے کچھ کرو، یہ ان کی موجودگی میں تمہیں بتاؤں گا تو معاملہ خراب ہوگا۔ تو وہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا مجان آپ ایسے کریں، ہمارے گھر اندر تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھے مسئلہ بتاؤ، میں نے جانا ہے واپس۔ تو اس نے پھر کہا جی اندر ہمارے گھر والے آپ کے بڑے مشتاق ہیں کہ ہم امام صاحب کی والدہ کو مل لیں، ملاقات ہو جائے گی، ذرا آپ بیٹھ جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، برکت حاصل ہو جائے گی۔ ایسے ہیلے بہانوں سے امام صاحب کی والدہ کو اندر بٹھا دیا۔
اور پھر امام صاحب نے اس کو بتایا بیٹا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، ایسے میری والدہ کو بتانا، لیکن میرا نام نہیں لینا، میرا نہیں بتانا، ورنہ جو ہے نا پھر تمہارے پاس بھی نہیں آئیں گی۔ اب وہ اندر گیا کہ اماں جان آپ نے جو مسئلہ پوچھا تھا اس کا یہ جواب ہے۔ تو امام صاحب ان کو پھر واپس جو ہے نا گھر لے کر آئے۔ اب دیکھیں 70 دفعہ کسی کو لے جانا، ہم تو ایک دفعہ لے جائیں نا تو بس جو ہے نا پھر ہمارے تیور ہی بدل جاتے ہیں، لہجہ ہی بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، اور پھر کوئی زیادہ منہ پھٹ ہو تو جو ہے نا وہ پھٹ بھی جاتا ہے، منہ سے بول بھی پڑتا ہے۔ ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ ہمارے ایک بزرگ ہے، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، جب بیٹا دے دیا میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اذان اس کے کان میں خود کہہ دوں، خود میں اذان کہہ دوں، میری یہ خواہش تھی۔ عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرمائے میری والدہ نے یہ کہہ دیا مجھے کہ بیٹا بچہ پیدا ہو گیا میرا پوتا، اذان تم نے نہیں کہنی، اچھا وہ فلانے مدرسے میں ایک شیخ صاحب ہیں ان کو لے کر آؤ۔ اب فرماتے میں نے کہا خدا یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمائے چاروں ناچار۔ میں نے کہا اگر میں اذان دے دوں گا، دے تو دوں گا، والدہ ساری عمر کے لیے خفا ہوگی۔ تو فرمایا میں اس شیخ صاحب کو بلا کر لایا، ان کے پیچھے میں گیا اس مدرسے میں، میں نے کہا جی حضرت ایسے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور اس کے کان میں آپ اذان کہہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو اتنے بڑے پیر ہیں اور جو ہے اتنے بڑے بزرگ عالم، آپ اذان نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا جی آپ جائیں گے تو گھر میں برکت آ جائے گی، والدہ کی بڑی خواہش ہے۔ فرمایا وہاں سے میں ان شیخ صاحب کو لایا، گھر میں انہوں نے جو ہے نا بچے کے کان میں اذان دائیں میں، اذان بائیں میں اقامت، طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ بھی سیکھیں۔ اور اگر گھر میں مرد کوئی بھی نہ ہو تو عورت بھی اذان دے سکتی ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اذان دے دیں۔ اچھا مسجد کی اذان یہ نہیں ہے، وہ اذان عورتیں دے سکتی ہیں، دے سکتی ہیں کہ یہ نا بچہ خط بھی نہ لگا ہو لیکن دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ طریقہ بھی عورتوں کو سکھانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اذان دے دی تو مجھے والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ پیسے جو ہے نا اتنے پیسے اس مولوی صاحب کو دو، انہوں نے اذان دی ہے میرے پوتے کے کان میں۔ تو میں نے کہا اماں جان اگر یہ پیسے ہم مدرسے میں لگا دیں، کسی خانقاہ میں لگا دیں یا اور کوئی خیر خیرات، فرمایا نہیں خیراتوں نہ منم، یہ زیادہ مستحق ہے، بڑا بزرگ ہے، اس کو دو۔ تو فرمایا میں نے وہ پیسے اٹھا کر جو ہے نا شیخ صاحب کو دے دیے۔ کس وجہ سے کہ والدہ ناراض نہ ہو۔ اب جو ہے نا ماڈرن بچے ماڈرن ہو گئے، پہلے سے انہوں نے بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں کہ میں اے نہ رکھساں، پیو کو کون پوچھتے تھے، ماؤ کون پوچھتے۔ اتنا فرض تو نہیں ہے کہ تم اتنے ماڈرن بن گئے، اتنے آگے نکل گئے ہو۔ یہ میرا مشاہدے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے خاندان میں سے یہ ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، خود اس نے کسی نے جسارت دی کہ ذرا ماں سے تو پوچھ لوں، باپ سے پوچھ لوں، چلو بڑا بھائی ہے اس سے پوچھ لوں کہ جی بچے کا کیا نام رکھنا چاہیے۔ اگر ان کی جو ہے نا منشا اور خواہش کے مطابق رکھ لیا تو کیا ہوگا، اسلامی نام ہی رکھیں گے نا، کوئی ہندوانہ نام تو نہیں رکھنا۔ تو وہ خوش ہو جائیں گے، دلجوئی ہو جائے گی کہ چلو جو ہے نا اس نے ہمیں جو ہے نا فوقیت اہمیت دی ہے، ہماری بات جو ہے نا اس نے سن لی ہے، ہماری بھی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے۔ لیکن نہیں، وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ باتیں ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھے کتنے بڑے صحابی تھے، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو صحابی تھے، خود اذان دے سکتے تھے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا سیدھا لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اس کو ڈال دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ڈال دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بار ملاقات ہوئی، کہا عبداللہ خیریت ہے، کیسے آئے؟ کہا اللہ کے حبیب اللہ نے جو ہے نا بچہ دیا ہے، بیٹا دیا ہے، اور میں یہاں آپ کے جو ہے نا گھر میں اس کو لایا ہوں برکت کے حصول کے لیے، تو آپ ذرا اس کو دم وغیرہ بھی کر دیں گے، اندر میں نے بچہ بھیج دیا ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں نے بھیجا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو باہر لاؤ۔ بچے کو لایا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں اقامت، اور پھر فرمایا اس کی تحنیک بھی میں کروں گا، تحنیک۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نرم فرمائی اور پھر تالو کے ساتھ تھوڑا سا لگا دے، لیکن اگر کھجور سخت ہو تو شہد وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ذرا آسانی ہے بچے کے لیے، لگانا بھی آسان ہے، دوسرا بچے کے لیے اس کا چاٹنا بھی آسان ہے اور وہ شوق سے چاٹ بھی لے گا اس کو۔ تو بہرحال جب یہ عمل ہو گیا، حالانکہ عبداللہ بن مسعود تو اس لیے لایا تھا کہ چلو دعا وغیرہ کر لیں گے، باقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی ہے، یہ نہیں کہا جی کہ میں لایا ہوں اس کو اذان بھی آپ نے کرنی، نہیں، بس وہ سمجھ گئے کہ میں لے کر جاؤں گا تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا وہ تحنیک بھی کروائی اور پھر اس کا نام رکھا، غالباً عبد الرحمن نام غالباً رکھا، ہاں فرمایا یا ابا عبد الرحمن، اے جو ہے نا عبد الرحمن کے باپ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے میری خوشی کی انتہا نہ رہی،
کہ تحنیک بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، نام بھی رکھ لیا، بات ہی ختم۔ اب ایسے کوئی کرتا ہے؟ نہیں جی، ایسے کب؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں جو ہے نا بچی پیدا ہوئی، تو باہر سے جو ہے نا مطلب اس کا جو بیٹا تھا اس نے وہاں سے آرڈر کیا یہ نام رکھنا ہے۔ آفرین ہوا تھوڑے تو کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ابھی اتنا کوئی مجھے نا مشکل موما ہو گیا، ایسے ایسے نام رکھتے جو کسی کا نہ ہو۔ میں اس وجہ سے بتاتے ہی نہیں ہوا، اپنے خاندان میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں۔ 2-3 بچے ان دونوں میں پیدا ہوئے کہ اس کا نام میں نے کہا اپنی مرضی سے رکھو، مجھے پتہ ہے آپ نے میرا وقت بھی ضائع کرنا اور اپنا بھی، تو وہی ہوا، انہوں نے اپنی مرضی کا نام رکھا۔ تو کیا ہے بھائی، والدہ سے بھی کبھی پوچھ لو نا کہ والدہ کیا نام رکھ لوں اس کا، والد سے پوچھ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ میرا بھانجا ہوا تھا یہ عزیز کا جو ہے نا چھوٹا جو بچہ ہے، صلاح الدین اس کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کیا نام رکھے، یہ نام رکھے وہ، میں نے کہا وہ جو ہے نا ہماری پھوپھی ہے ان کی والدہ، میں نے کہا ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے صلاح الدین نام پسند ہے، میں نے کہا یہی ٹھیک ہے۔ اب ان کی چاہت تھی نا، ہم کہتے نہیں جی مجھے یہ نام پسند ہے، یہ کہتا مجھے وہ نام پسند ہے، تو ان کی دل آزاری ہو جاتی نا، سمجھیے نہیں؟ تو بہرحال اس چیز پر جو ہے نا غور و فکر کریں۔ پھر کیا کیا جی، عبداللہ بن مسعود کی خوشی کو دیکھیں، یہ تو بات اور تھی کہیں اور نکل گئی۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں گھر گیا، جب وہ عقیقہ کا دن آیا، 7ویں دن عقیقہ ہے مسنون، تو عبداللہ بن مسعود نے 4 دمبے ذبح کیے، 4۔ بچہ ایک ہے، بچہ ہو تو اس کے لیے 2 بکریاں یا دمبے، اور اگر بچی ہے تو ایک ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے 4 ذبح کیے۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمائی یہ 2 اس بچے کا حق تھا حقیقہ، اور یہ 2 اس وجہ سے کہ اس کا نام، اس کی تحنیک اور اس کی اذان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس خوشی میں میں نے یہ ذبح کیے۔ اور کاش اگر میرے پاس مال و دولت ہوتا تو میں نے یہ مصمم ارادہ کیا تھا کہ میں 100 دمبے ذبح کروں گا، لیکن کیا کروں، پیسے ہی نہیں ہیں، تو چلو میں نے یہ 2 کو ذبح کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر لیا۔ سمجھیے نہیں؟ بہرحال دیکھیں اس کو جو ہے نا تابعداری کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی صحیح تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو بھی اولاد کی جو حقوق ہے اس کو جو ہے نا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ ابھی لمبا معاملہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ شانی تنگ تو نہیں ہوا نا؟ ذکر کریں جی، اللہ 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 اللہ
جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ دفعہ استغفار پڑھنا۔ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے اس بیٹھ میں قبول فرمائے، اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع سب کو نصیب فرما، ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو سو ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کو فیضات دنیا میں عام اور عطا فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت ہے اللہ کے بھی خزاں اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان سب کو اچھا روزگار نصیب فرما دے، اللہ رزق کے حلال کے دروازے ہم پر کھول دے، اللہ وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر و تنگدستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اللہ اپنا تعلق خاص ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اخلاص اور الہیت اللہ ہم سب کو نصیب فرما، نام و نمود سے شہرت سے ریاکاری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمر نصیب فرما، اس بیماری کی رحمت بھی اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے۔ خصوصاً یہ تجمل صاحب ہمارے ایک دوست ہیں اور ان کے بھائی بڑے جاوید صاحب بیمار ہیں، تسکین صاحب کے بھائی ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے، اس بیماری کی رحمت بھی اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب و سکون نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کو بخش دے، خصوصاً ہمارے حضرت کے خلیفہ عبدالرزاق صاحب ان کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں، ان کے لیے دعا کرنے، اور یہ ہمارے پیر بھائی ہیں مولانا فیاض صاحب ان کی والدہ صاحب آج فوت ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جن کے ہم نے نام لیے یا نہ لیے سب کو یا اللہ بخش دے، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما، جتنی بھی برزخی خوشیاں مند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی بتمام ہوں ان کو نصیب فرما، قبر کو یا اللہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے، تاحت دن کے اللہ قبر کو وسیع فرما دے، جنت کی طرف سے اللہ ان کے لیے کھڑکیاں کھول دے، اللہ کسی قسم کی کمی کوتاہی لغزش یا عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، اور ان دونوں نے اللہ جو وصال فرما چکے لمبی طویل بیماری گزاری اس کو اللہ رفع درجات اور تطہیر کا سبب بنا دے، اور سلسلے میں داخل تھی اللہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی ان کے حق میں اللہ سچ ثابت فرما دے، جتنے بھی اللہ پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما دے، ہمیں بھی اللہ اقصد سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے سب سے باراور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ جنریٹر لگے